الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولاده وأحبابه وأولياء ملته وعلماء أهل السنة أجمعين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد سے درود پاک الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ مل کے محبت سے درود پاک الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدی ایمان ما حب آل محمد است گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما اللہ رب العزت جل مجدہ اما نوالہ و اعظم شانہ و اما برہانہ کی حمد و ثنا حضور سید المرسلین خاتم النبیین سراپا رحمت سرور دو عالم جانے کائنات جانے جہاں کائنات ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کے ملجا و مہوا سیدہ زہرہ پاک کے کریم بابا جان حسنین کریمین طیبین کے کریم نانا جان
احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محتشم اور سامعین مکرم، جملہ سادات حضام، خصوصاً پیر طریقت، رہبر شریعت، پروردہ گوش ولایت، گلشن سادات کی بہار، عقیدہ اہل سنت کے علم بردار، پیکر شرافت و محبت حضرت علامہ پیر سید فرمان علی شاہ صاحب مدظل العالی آستان عالیہ مدوک عالمہ شریف، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، حلم میں، فیض میں ترقی عطا فرمائے۔ رہبر شریعت، پیر طریقت رہبر شریعت، گلشن سادات کی بہار حضرت پیر سید مختار حسین شاہ صاحب مدظل العالی، جن کی زیر صدارت آج کا یہ خوبصورت پروگرام انعقاد پذیر ہے، حضرت علامہ پیر سید اظہر حسین شاہ صاحب، اور خصوصاً دل کی اتھا گرائیوں سے، قلب سمیم سے میں اپنے برادر اصغر حضرت علامہ مولانا محمد اسد عباس شاہ صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، آمین تو کہہ لیں۔ آپ کے علم میں استقامت میں میرا مالک ترقی عطا فرمائے۔ انتہائی پر مسرت وقت ہے، موقع بڑا خوشی کا ہے۔ حقیقت میں جن کا بچہ عالم دین بن جائے اس کو رب کائنات نے دنیا کی بھلائی عطا فرما دی۔ عالم دین کی بڑی شان ہے، اتنے علماء کرام جلوہ فروز ہیں، ایک لمبی فہرست ہے، معذرت خواہ ہوں، نام لوں تو بڑا طویل وقت لگے گا۔ سارے انتہائی قابل صد احترام ہیں، دور و نزدیک سے آنے والے تمام علماء کرام، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آقا کے جتنے غلام تشریف لائے، اللہ سب کا آنا اور بیٹھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ اس آستانہ روڑیاں شریف کے لیے یہ انتہائی مسرت کا وقت ہے کہ خالق کائنات نے اس آستانے کو ایک ایسا چشم و چراغ عطا فرمایا ہے کہ جس کے دل کو رب کائنات نے دین کے علم سے منور فرما دیا ہے۔ جو بندے حاضر بیٹھے ہیں وہ اپنی حاضری کا ثبوت لگاتے ہوئے کہہ لیں سبحان اللہ۔ اس چیز کا قطعاً انکار نہیں ہے کہ گرمی کی شدت نہیں ہے، گرمی کی شدت ہے، انتہائی گرمی ہے، لیکن جب آقا کا ذکر سننے کے لیے آ گئے ہیں تو آقا کا ذکر سنیے، اللہ جہنم کی گرمی کو صدقہ حضور کے ذکر کا دور فرما دے گا۔ اس عقیدے کے ساتھ بیٹھیں کہ جب اللہ کے پیاروں سے نسبت ہو جاتی ہے تو ایک گلی کا کتا بھی ہونا تو اللہ اسے بھی بخش دیتا ہے۔ یعنی ہم کتے کو نجس کہتے ہیں، لیکن اس کا تعلق جب اللہ کے پیاروں سے ہوتا ہے، قرب والوں سے ہو جاتا ہے، اولیاء اللہ سے ہو جاتا ہے، اللہ کے نیک بندوں سے ہوتا ہے، اللہ پھر اسے پلید نہیں رہنے دیتا، اسے بھی پاک کر دیتا ہے۔ میرے سے پہلے خوبصورت عقیدے کی ترجمانی فرما رہے تھے قبلہ شاہ صاحب، اور یہ بات یقیناً ہے کہ جو بھی ولی ہوتا ہے وہ عالم دین ضرور ہوتا ہے، جاہل کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ جاہل کبھی میں لگتا تسی بہت تھکے بہ گئے ہوں، اس طرح تو پھر کم نہیں چلے گا، بات پھر وائنڈ اپ کر دینے ہیں، سلام پڑھنے ہیں، دعا کر دینے ہیں۔ نہیں جڑے نہیں تھکے آکھو سبحان اللہ۔ اے قبلہ شاہ جی حضور اے وقت سال بعد ہونا ہے، قبلہ جلالی صاحب تشریف فرمانے، بزرگ ساڑھے خطیب عالم دین، دیگر قدر صاحب
آپ تشریف فرما نہیں مسلم صاحب ماشاءاللہ بہت سارے علمی نے نظر سے جلالی صاحب سارے ماشاءاللہ یہ درخشیدہ ستارے نے آلے سننے دے اللہ سارے اندھے سینے انہوں علم دین روشن فرمائے تو سال کے بعد میرا بھائی یہ وقت آتا ہے تو چند لمحے حضور کے ذکر میں گزار دیں پر ایدہ مول لودوں پونے جدو عمال دا سلسلہ موک جانے تے جزات تے سزا دا سلسلہ شروع ہو جانے وہ دو ہر بندے کہنے اللہ ایک باری پیشاں گھال اسی یہ ساریاں محفلاں سن دے بھاویں بجلی ٹور جاندی تے گرمی وچ بھی سن دے اللہ فرمانا ہے او اعمال والا جہان بند ہو گیا ہے یہ عملاں دی سزا تے جزا دا سلسلہ شروع ہو گیا ہے آج پتہ لگنا ہے جیڑا مدینے دے تاجدار دا پیار رکھن والا سی اس تو پہلے اے سانساں دا رشتہ منقطع ہو جائے اے زندگی دا ناتا تے ڈورا ٹوٹ جائے اپنے نبی نو راضی کر لیے جنہیں قبر اچ بھی کم ہونا ہے حشر اچ بھی کم ہونا ہے توجہ ہے احباب گرامی قدر احباب خداوند کریم دی ذات تو بعد توجہ احباب اب میں توجہ چاہوں گا خداوند کریم دی ذات تو بعد رب کائنات نے جس ہستی نو سب تو اعلیٰ افضل تے بلند مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے سارے نبیوں دے وچوں تے سارے رسولاں دیاں صفاں دے وچوں حتیٰ کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء مرسلین جنہاں دے وچ صفی اللہ نجی اللہ روح اللہ کلیم اللہ خلیل اللہ اور ذبیح اللہ سارے آئے نے تے سارے سر دے تاج نے تے عظمت والے شان والے بلندیاں والے رفت والے ہر نبی خاص ہوندہ ہے پر اونا خاصان دے وچوں رب نے فرمایا میرا محبوب تیری شان براؤل برائے کسے نال میں گلاں ضرور کرساں کسے نو تور تے بلا کے کتاباں بھی دیاں گا پر کملی والیا تیری شان براؤل برائے تو زہرا دا بابا ہے حسنین دا نانا ہے صدیق عمر فاروق عثمان و حیدر دا ملجا تے بابا ہے بلال دا سردار ہے امت دا کمخار ہے قیامت تک تیرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہونا رسول نہیں ہونا کوئی کتاب نہیں ہونی دین بھی تیرا نظام بھی تیرا شریعت بھی تیری قانون بھی تیرا سونیان نبیان دی صفحہ میں چوں تینوں اساں امام بنایا ہے سردار بنایا ہے وہ جو سارے نبی آلہ نے پر تیرے ورگا کوئی نہیں کسے نو تور تے بلا کے کتاب دیتی ہے پر سونیا تیرا مقام جدا ہے توجہ میرے وال بھئی سونیا تم میں ہانی دے گھر آرام پیا کرے گا جبریل نو گھل کے بلاواں گا اور سونیا حبیب وہ ہوندا ہے جڑا آرام کرے تے رب آپ آکھے جبریل یار نو لے آ نہیں بھی بڑی ڈلی سبحان اللہ حالی لنگر بعد چھے پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ امید لنگر رکھ اللہ دے توکل تے واللہ یحب المتوکلین اللہ انہوں نے پسند کر دے دے اللہ تے بھروسہ رکھنا امید بہار رکھ بھئی آلی لنگر آنا ہے اس ہستے جاگ کے بہنا ہے فرمایا سونیا تو محبوب ہے تیرے ورگا کائنات دے اندر ہو آیا اور میرا نبی آخری نبی ہے حضور تو بعد نبوت دا دروازہ بند ہے بھئی توجہ گرامی قدر احباب نبوت دا دروازہ بند رسالت دا دروازہ بند میرے نبی تو بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا کوئی نیا رسول پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ قیامت تک کلمہ امام الانبیاء یاد آئے شریعت امام الانبیاء یاد ہے کتاب قرآن امام الانبیاء یاد ہے نبی آندے رہے اپنے اپنے وقت دے اندر نظام شریعت قانون لے کے آندے رہے کوئی صحب تورات آیا کوئی صحب انجیل آئے کوئی صحب زبور آئے کوئی صحیفے لے کے آندے رہے اپنے اپنے وقت دے اندر آندے رہے جدوں وقت گزریا اگو نما نبی تے رسول آ گئے فرمایا میرا نبی ہن عیسیٰ علیہ السلام تو بعد تسی آ گئے ہن نوا نبی آنا کوئی نہیں قیامت آ سکتی ہے سونے مصطفیٰ تو بعد نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا بولو سبحان اللہ اتنا حساس ترین مسئلہ ہے ختم نبوت
وہ جڑا اندے نراشا کر لوے. امام اعظم ابو حنیفہ جو آسمان کا درخشندہ ستارہ ہے، آل سنت کے امام کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضور کسی بندے نے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے. حضور جب نے دلیل پوچھا، وہ فرمایا دلیل کے بعد پوچھیں دا جیڑا نیرا آکھے کہ انہیں دعویٰ کر لیا ہے تے پوچھن لئی ٹر پہ آئے، او بندہ بھی دائرہ اسلام تو نکل گیا ہے، وہ تیرے دل اندر شک کے آ گیا. حضور تو بعد رب نے نبوت دا دروازہ ہی بند فرما چھڑے آئے. جڑے تھکے بیٹھے نے بالکل سبحان اللہ نہیں کہنی، لیکن جڑے جاگ دے ہو کہنی ہے سبحان اللہ. اور میں تھے قبلہ شاہ جی دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے ایک بہت بڑا آستانہ ہے اور بہت سادہ اور فقیر سیدہ دا آستانہ ہے، جنہ دے پیر نور علی شاہ صاحب، سید نعمت علی شاہ صاحب رحم اللہ علیہ، یہ انہوں نے چشم و شراب اس سیدہ دے بیٹھے نے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے. آنا گرامی قدر اباب تسی نبوت دی گل کر دے ہو. حضور علیہ السلام تو بعد قیامت تک کوئی بندہ صحابی بھی نہیں بن سکتا. بولو سبحان اللہ. صحابی نمازاں پڑھنے نال نہیں بندا، صحابی حجاں کرنے نال نہیں بندا، صحابی زکاتاں صدقات خیرات تے حافظ قرآن بننے نال نہیں بندا. او گرامی قدر اب صبح قیامت تک تے قیامت یا دیوارہ تک کوئی بندہ عالم دین بن سکتا ہے، قاری قرآن بن سکتا ہے، حافظ قرآن بن سکتا ہے، محدث بن سکتا ہے، مفسر بن جائے گا، ولی بن سکتا ہے، کتب ابدال بن سکتا ہے، کتب سبیل بن سکتا ہے، کتب رشاد بن سکتا ہے، غوث بن سکتا ہے، لیکن صحابی نہیں بن سکتا. وجہ ہے کیونکہ انہاں چیزاں نال صحابی نہیں بندا، صحابی حضور دے دیدار نال بندا ہے. تے جتھے بندہ صحابی نہیں بن سکتا معاذ اللہ تے نبوت دا دعویٰ کی میں کر سکتا ہے. اس لیے گرامی قدر احباب انہاں لوگاں واسطے لمحہ فکریہ ہے جڑے ایویں ڈنڈی مار کے آندے نے سی صحابی تے مننے ہاں شان نہیں مندے. او میں کہا کملیا تے جھلیا ساری دنیا دے غوث بھی اکٹھے ہو جان تے جتھے صحابی دے پیر لگن او خاک بھی افضل ہے. تو کیڑی گل کرنا ہے؟ صحابی دی اتنی شان ہے، نبیاں تو بعد رب نے اپنے محبوب دے صحابہ دا شان افضل فرمایا. کسی بندے نو ایتھے بھی کوئی جھول نہ رہ جائے تے غلط فہمی نہ روے. آل بیت صحابہ نہیں. جدو صحابہ دی گل ہوئے نا تو پھر بھی قبلہ اسد شاہ صاحب کچھ بندے ویچ ڈنڈی مارنے دی کوشش کرنے سے اہل بیت دی گل نہیں ہو رہی. وہ میں کیا کملیا جڑے بھی حضور دی حیات چال بیت گزرے نے وہ صحابی بھی ضرور سن. تے جدو جملہ طور تے صحابہ دے ذکر ہوئے تے آل بیت دا ذکر ویچ ضرور ہوندہ ہے. سیدہ زہرا صحابیہ بھی نہیں آل بیت بھی نہیں، حسنین صحابہ بھی نہیں تے آل بیت بھی نہیں، مولا علی صحابی بھی نہیں تے آل بیت بھی نہیں. اس لئے جدو جملہ صحابہ دا نہ ہوئے این جو نہ کرے کر وہ صحابہ بھی شامل نہیں تے آل بیت بھی شامل نہیں. اس لئے وہ بندہ بڑی بڑی غلط فہمی ہے چاہیے جیڑا سمجھتے نہیں صحابی تے سی مننے ہاں پر شان کوئی نہیں. میں کہ کملہ اس تو بڑی اور شان ہو کیڑی سکتی. بولو نا سبحان اللہ. اچھا ان گرامی قدر احباب قبلہ سید فرمان علی شاہ صاحب نے جو بات ٹوری ہے نا معافی ضمیر میرے بھی یہی بات ہے تو میں چاہنا جڑا کچھ چاند ایک لمحات نہیں اے اتنے علماء دے جرمٹ دے اندر اے بات اگے لے کے چلنا چاہ کہ اے بات واضح ہو جائے کہ اہل سنتی واحد وہ جماعت ہے، فرقہ نہیں ہے. واحد جو جماعت ہے جو نبی کی ہر نسبت کا احترام کرنے والی ہے. اسی تا نبی دیاں مدینے دیاں گلیاں دی خاک نو بھی اکھاں دا سرما بنانے پھر حسنین کی تھے، صدیق کی تھے، فاروق کی تھے اور بلال کی تھے. وہ جڑا مدینے دیاں گلیاں دا احترام کردہ نبی دا یاران دا کیڑا احترام کردہ ہے. مل کے کہیں سبحان اللہ. اچھا صحابہ ایک بات میں علم دے حوالے نہ کرنا چاہ رہے ہیں. میرے نبی دا فرمان آو اللہ دا قرآن گرامی قدر باب میرے رب کائنات نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ان جڑے بندے جاگ دے بیٹھے نے کہہ لیں سبحان اللہ. میرا اللہ فرماندہ ہے سنیا تو کہہ دے
جدے کول علم کوئی نہیں تے جدے کول علم کدی برابر نہیں ہو سکدے جاہل تے عالم کدی برابر نہیں ہو سکدے جویں رات تے دن برابر نہیں جویں دھوپ تے چھاں برابر نہیں ایویں جویں روشنی تے ہنیرا برابر نہیں ایویں جاہل تے عالم کدی برابر نہیں ہو سکدے اے اللہ دا قرآن کہن والے میرے نبی نے حضور دی وما یانتق عن الہوا دی زبان ہے اللہ فرماندا سنیا ذرا بولو نا میٹھے میٹھے بول بول سنیا نور دے موتی ذرا جھاڑ دے سہی امام الانبیاء بول رہے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اس لیے گرامی قدر باب اور سید زادے دی بڑی شان ہے پر جڑے سید زادے نو اللہ علم عطا فرما چھڑے حدیث دا علم مل جاوے سونے نبی دے فرمان دا علم مل جاوے اللہ دے قرآن دا علم مل جاوے جڑا 8-9 سال صفا تے بہ کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ تے سندا رہے او سید زادے دی شان ورال ورائے میرے نبی فرما رہے ہیں حضور دا فرمان سنو آقا فرمان دے نے یا تے عالم بن جاؤ بولے بولے سبحان اللہ علم والے بن جاؤ اگر عالم نہیں بن سکتے پھر طالب علم بن جاؤ وہ طالب علم نہیں بن سکتے تو علم سکھن والے بن جاؤ اگر علم سکھن والے نہیں بن سکتے تو پھر علم والے نال پیار کرنے والے بن جاؤ کوشش کرو اے میرے گرامی قدر احباب یا تے علم رکھن والے بنو جی اگر عالم نہیں بن سکتے تو پھر علم سکھن والے بن جاؤ قبلہ اسد شاہ جی مبارک ہوئے تسی سیدان دے گھر پیدا ہو کے تے جوان ہو کے دسیل ہو کو سید ہوئے نالے قرآن دا علم رکھن والا ہوئے پھر او دیاں شانہ جدا او دیاں شانہ جدا نہیں یہ تے پہلے ہی نور نے کیونکہ نسل رسول نے جنہوں شک ہے وہ نہ بولے جنہوں یقین ہے وہ مل کے کہہ لے سبحان اللہ یہ تے پہلے ہی نور نے اے نسل رسول نے آل نبی نے اولاد علی نے تو ہے اینے نور تیرا سب گنانا نور کہا تو سب گھرانا نور کہا تیری نسل پاک میں ہے بچ بچا نور کا سیدہ دے آستانے تے ہونے والے ہو اساں حضور دی نورانیت دا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ جنہوں سیدہ زہرا دا شیر ملے آئے حسنین کریمین دا خون ملے آئے میرے اعلیٰ حضرت فرماندے نے او سید زادہ بھی نور ہے آل نبی اولاد علی قیامت تک کون والا بچہ نور ہے بشرطے کی ہوئے سیدی دے والا وہ بھی عقیدے والا عقیدہ درست ہوئے تے او سیدہ دا بچہ نور دے کیونکہ انہوں سیدہ زہرا دا شیر اللہ نے عطا فرما چھڑے آئے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو اہلِ نور تیرا سب گھرانا قبلہ شاہ جی جو پہلے بیان کر رہے سن میرے نبی بیٹھے نہیں لجپال کریم نبی دی بارگاہ صحابہ جلوہ افروز نہیں کہ صحابہ دا دل کردہ سی صبح ہوئے شام ہوئے دوپہروں من رات دا پہر ہوئے امام الانبیاء دی زیارت ہو جاوے صحابہ بیٹھے نہیں میرے نبی داخل ہوئے نے مسجد دی اندر سجے پاسے ابو بکر صدیق نہیں خبے پاسے عمر بن خطاب نہیں میرے نبی دے دوماں نے ہاتھ پکڑے ہوئے نہیں حضور
حضور نے ابو بکر دا ہاتھ پھڑے آیا ہے، انج کہہ لو ابو بکر نے حضور دا ہاتھ پھڑے آیا ہے، میرے نبی نے عمر ابن خطاب دا ہاتھ پھڑے آئے، عمر ابن خطاب نے میرے نبی دے دستے مبارک نو پھڑے آئے، حضور دا کلوئے نہیں، صحابہ دیکھ کے خوش ہو گئے نہیں، لاجپالا کیڑا سونا منظر ہے، سجے صدیق آ رہے ہیں، کھبے فاروق آ رہے ہیں، ماننے والے کہو سبحان اللہ۔ سجے پاسے صدیق نہیں، کھبے پاسے فاروق نہیں، درمیان چ میرے نبی آ رہے نہیں، محبت والے دیکھ کے خوش ہو رہے نہیں، پیار والے دیکھ کے خوش ہو رہے نہیں، یہ او خوش ہوندے پہلے جڑے نبی دے نال صدیق تے فاروق نو دیکھ کے راضی ہون والے نہیں۔ کل جڑے راضی ہوئے نے انہاں دی اولاد اج بھی راضی ہے، تے کل جڑے تناں نو ویکھ کے ناراض ہوئے نے اج انہاں دی ذریت ناراض ہو رہی ہے۔ اسی تے عشق والے لوگ ہاں، صحابہ خوش ہوئے نے، میرے نبی نے فرمایا او صحابہ میرا آج نہیں قیامت والے دن بھی یہی منظر ہوئے گا، سچے صدیق ہوئے گا، کھبے پاسے فاروق ہوئے گا۔ لبی جڑے میرے موندے ہو لے بیٹھنا کو سبحان اللہ اللہ صحابہ خوش ہو گئے گرامی قدر اباب، میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا قیامت دا منظر بھی یہی ہونا ہے، ادھر صدیق ہونا ہے، ادھر فاروق ہونا ہے۔ کون صدیق ہے جدی صداقت دا اعلان اللہ دا قرآن پہ کر لائے، کہ اللہ دا قرآن دا والذی جا بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ یہ سچ لے کے آن والا میرا نبی ہے، تصدیق کرن والا ابو بکر صدیق ہے۔ مولا علی خود فرماندے نے او کائنات والیو صدیق میرے مدینے والے صدیق نہیں آندے، آسمان دے فرشتے بھی صدیق آدے۔ صدیق جس نو کہہ دے او یار مصطفیٰ دا، صدیق جس نو کہہ دے او یار مصطفیٰ دا، جن نے سب تو پہلے کیتا اقرار مصطفیٰ دا، جن نے سب تو پہلے کیتا اقرار مصطفیٰ دا۔ ایک باری مل کے کہنا ہے صدیق جس، بولو بولو صدیق جس نو کہہ دے او یار مصطفیٰ دا، جن نے سب تو پہلے کیتا اقرار مصطفیٰ دا۔ ناراض نہ ہوں، ایک شعر پڑھن لگا، ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے؟ وہ جڑا پھلاں دا خیال نہیں رکھ سکدا، ناراض نہیں ہونا، میں اپنے عقیدے کی ترجمانی کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ پہ میں آخر پہ مولا علی کا ذکر کر کے چھڑنا ہے۔ توجہ ہے نا، جڑا پھلاں دا خیال نہیں رکھ سکدا وہ بندہ مالی نہیں ہو سکدا، وہ بندہ کدی مالی، وہ جڑا رکھے تعلق غیرہ نال وہ کدی غزالی نہیں ہو سکدا، وہ جڑا خواجہ معین دا منگتا ہوئے وہ کسے دردہ سوالی نہیں ہو سکدا، وہ جڑا بھوکے صحابہ نو شاہ جی وہ بندہ بھی کدی حلالی۔ سبحان اللہ، ناراض نہیں ہونا، سبحان اللہ۔ جنتی ہر صحابی نبی، جنتی جنتی ہر صحابی نبی، جنتی۔ اچھا بھی وقت بہت تھوڑا ہے، حضرت عمر بن خطاب بیٹھے نے مدینہ دے بازار اندر، 17 آیتاں ایسی یا نہیں جڑی گل حضرت عمر بن خطاب نے کی تھی، اللہ نے 17 قرآن دیا آیتاں عمر بن خطاب دی تائید وچ نازل فرمائی۔ پردے دی گل حضرت عمر بن خطاب نے کی تھی، رب نے قرآن نازل فرمائی۔ توجہ ہے حباب، جنگ بدر دے قیدیاں دے بارے سخت موقف عمر بن خطاب نے اپنایا تے رب نے قرآن نازل فرمایا۔
بولو تو گرامی قدرہ وقت دامن اندر گلیش نہیں، جنگ نے حامد میدان نے حامد دے اندر جنگ لڑی جا رہی۔ قبلہ شاہ جی حضور آپ تو علم والے لوگ ہیں، سب جانتے ہیں، خلیفہ برحق خلیفہ دوم میرے نبی دا یار مرید مصطفیٰ مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جڑی گلی چ لگ جان ستار راہ چھڑ جاندہ، آج بھی چھڑ جاندہ ہے، نعرہ مار کے ویکھیا جی جی ہاں، مجلس مارو، محفل چ مارو، بازار چ مارو، آج بھی شیطان راہ چھڑ جاندہ ہے، عمر دے ناندہ ٹیل لیے نہیں۔ آپ خطبہ دے رہے نہیں، خطبہ بھی جمعہ دا ہے، میدان نے حامد دے اندر 400 تو زیادہ میل دا سفر ہے، عمر ابن خطاب میرے نبی دا اے سونا یار خطبہ پہ دیندہ ہے۔ خطبے دے دوران گرامی قدر اباب عمر ابن خطاب اچانک فرماندنی یا ساریت الجبل، او ساریا پہاڑ نو پیچھے رکھ لے۔ اے جملہ اپنے خطبے اندر ارشاد فرمایا، پہاڑ والو بیک، پہاڑ وال توجہ کر لے۔ صحابہ فرما دینے اساں سوچے آئے ایک خطبے دے اندر لفظ کوئی نہیں، عمر ابن خطاب ایک میں دے لفظ بولنے پہلے تاریخ نوٹ ہو گئی، وار نوٹ ہو گیا، میدان نے حامد دے اندر مسلمانوں رب نے فتح عطا فرمائیے۔ صحابہ میرے نبی دے غلام واپس آ گئے، مدینے والیاں نے پوچھیا وہ جدو جمعہ دا دن اودوں تساں نے اودوں میدان نے حامد دے اندر کوئی آواز سماعت کیتی ہوئے تے حضرت ساریہ فرما دینے بالکل طریق ہے، جمعہ دا وار آئے ٹائم اسی لڑ دے پیاں، ایک قریب ہے کہ دشمن ساڑھے تے حملہ آور ہو جاوے، غلبہ پالوے، ساڑھے کنہ میں چواز آئیے، اے ساریہ پہاڑ وکنڈ پچھے کر لے۔ واللہ لذیم میں عمر ابن خطاب دی آواز اپنے کنہ نال سماعت فرمائیے۔ میرے نبی دا یار مدینے بیٹھے، 400 تو زیادہ میل دا فاصلہ ہے، عمر ابن خطاب دی اگر آواز میدان نے حامد جا سکتی ہے، پھر میرا نبی بھی اپنی محفل آ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے۔ نبی دے یارانو شان رب نے عطا فرمائیے تو پھر حضور دا مقام کی ہونا ہے؟ اور جدہ درہ زمین تے لگے تے زمین دلیا تیل واپس کر دیں دیئے۔ میرے کل وقت دن در دامن چ گنجائش ہی نہیں، وہ جدہ رکا مصر جائے تے دریائے نیل چلے تے قیامت تک رکدا نہیں، ان عمر ابن خطاب آ دے۔ اللہ جڑا اون جائے میں آکڑ تو نہیں بول دا ہو دی اپنی مرضی ان گال لے محبت آلی تے گال ہے عشق علی تے گال بھی سچی ہے۔ پیار اللہ کو سبحان اللہ، کیونکہ میں آلے سنت سٹیج تے بیٹھا تے ڈنڈی نہیں مار سکتا، میں تے یاران دا بھی ذکر کرنے ہیں تے نبی دے سونے گھر والے دا بھی ذکر آل دا بھی ذکر کرنے ہیں۔ حسینہ دا حسینوں نے امیر المومنین نے نواب ابن نواب نے عمر ابن خطاب نے امیر المومنین نے حسینہ دا حسینوں نے نواب ابن نواب نے عمر ابن خطاب نے حسینہ دا حسینوں نے امیر المومنین نے۔ گرامی قدر اب آپ جدہ رکا مصر جاوے تے رکا لے کے حضرت عمر بن العاص جاندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رکا جا کے ریت اندر دفن کر دے نے۔ عمر ابن خطاب فرماندے نے دریائے نیل کہ اپنی مرضی نل چلنا ہے تے تیرے پانی دی کوئی لوڑ نہیں، کہ اللہ دے حکم نل چلنا ہے تے میں اللہ دا بندہ عمر ابن خطاب تینوں حکم دینا وا اپنا پانی جاری کر دے۔ مصر والے آدھے نے جنہیں رکا ریت دے اندر گیا ہے اودوں دا دریا چلے آئے رک سکیا ہی نہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ گرامی قدر بابا آگے چلیے، مدینہ دا بازار ہے، قاد سالی دے دن جا رہے ہیں، لوگاں دا غلہ مک گیا ہے، لوگاں کو غلہ مک گیا ہے، حضرت دے وقار کھانے لی کچھ نہیں، سارے آکے چوک دے اندر کٹھے ہو گئے ہیں۔ لوگاں نو پتہ لگ گیا ایک مدینے دا ایسا غنی تے مالدار شخص ہے، ایک نبی دا ایسا پیارا ہے جدہ 1000 اٹھ جنواب بما سامان دے آ رہے آئے، سارے تاجر آ گئے نہیں، دکانہ والے آ گئے، آڑتہ والے آ گئے، انہاں کے عثمان
عثمان غنی تیرا غلہ آ گیا ہے، توجہ گرامی قدر باب، تیرا سامان آ گیا ہے، اسی تینوں دگنا نفع دینے ہاں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں میں نہیں بیچنا، انہاں کیا چگنا نفع دینے ہاں، فرمایا نہیں بیچنا، انہاں کیا جی ہور دینے ہاں۔ عثمان غنی کہنے لگے میں نہیں بیچنا، فرمایا میں او دے ہتھ بیچاں گا جڑا مینوں 10 گنا نالوں بھی زیادہ عطا فرما دے گا۔ تاجر حیران رہ گئے، پریشان ہو گئے، آندے نہیں اساں دنیا دے اندر ایڈا وڈا تاجر کوئی نہیں ویکھیا جیڑا دگنا چگنا تے ترگنا تے چھگنا نفع دے وے، ساڈی نظر اندر کوئی نہیں۔ عثمان غنی فرمایا تسی سمجھدے ہو تے کسے دنیا دے تاجر دے ہتھے اپنا مال ویچنا ہے؟ نہیں نہیں، میں اپنا مال اللہ دے دست مبارک تے ویچ چھڈیا ہے، میں تے اللہ دے ہاتھ اللہ دی راہ تے دے چھڑے آئے۔ سارا غلہ اتر گیا مدینے دے بازار اندر، میرا لجپال نبی دا یار چاندہ، عثمان غنی چاندے، جنوں رین چاندے، جنوں میرے نبی دے صدقے رب نے شانہ عطا فرمائیاں نے۔ دوری دنیا دے اندر جدے عقد دے اندر نبی دیاں 2 بیٹیاں آئیاں نے، اے مقام رب نے اپنے نبی دے یار عثمان نو عطا فرمایا۔ آپ نے گلہ جمع کروا دیتا ہے، اعلان ہو گیا، منادی نے اعلان کیتا ہے، اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، اے مدینے دے غریب تے یتیم تے فقیر تے بیوہ ساریاں آ جان، سارے سیل تے فقیر آ جان۔ عثمان نے 1 روپیہ بھی نہیں لینا، جنہ کسے دا دل کردہ ہے مال لے جاوے، سارے لے گئے نے۔ او جنہیں 18 ماری اللہ دے نبی کلو جنت خریدی ہے، انہوں دنیا والے عثمان و ذنو رہنا گئے۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبت والے کہیں گے اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ گرامی قدر اب آپ دور آ گیا خلافت مولا علی دا، میرے پیر مولا علی مرتضی مشکل کشا شیر خدا، خیبر شکن کعبے دا گور زہرہ دا شور حسنین دا بابا، سارے مومنہ دا مولا، جڑا علی نو مولا نہ منے او دا نبی بھی مولا نہیں، او دا اللہ بھی مولا نہیں، اس بندی اندر ایمان نہیں جڑا علی نو مولا نہیں منگا۔ ہن مینوں پتہ لگنا بھی کیڑا بیٹھا ہے جاگدا بھائی، جڑا علی دی ولایت دا اقرار نہیں کردا بندہ مومن ہو سکدا۔ بولو بولو سبحان اللہ۔ میرے پیر مولا علی لشکر دے نال کسے جنگ تو واپس آ رہے ہیں، آپ دے غلام میں عرض کیتی حضور پیاس بڑی لگی ہے، پانی مک گیا ہے، اے لجپالا پانی دی بڑی لوڑ ہے، جانور بھی بلکدے پئے نے، انساناں دے کولوں بھی پانی مک گیا ہے، لجپالا پانی دے انتظام ہو جائے۔ آخری لمحات گرامی قدر اباب پوری توجہ چاہواں گا، ذکر مولا علی ہے، ذکر آل بیت ہے، حسنین دے بابا دا ذکر ہو رہا ہے، لجپال کریم نبی دے سونے ویر دا ذکر ہو رہا ہے، جدی ولایت دا اعلان غدیر خمت میرے نبی نے فرمایا ہے، عید نہیں ہے، اے ولایت علی دا اقرار ہو رہا ہے، اے خلافت علی دا اعلان نہیں، اے ولایت علی دا اعلان ہے۔ اگر انج کہنا چاہنے تجھے تیری من لیے پھر حدیبیہ دے میدان اندر ادھر علی دا ہاتھ ہے، ادھر نبی دا ہاتھ ہے، علی پاک دا ہاتھ بھی الگ ہے، میرے نبی دا ہاتھ بھی الگ ہے، کہ منے منے ہاتھ ہون تے دعانے خلافت دی دلیل ہے۔ پھر حدیبیہ دے میدان ایک میرے نبی دا ہاتھ ہے، دوجا بھی میرے نبی دا ہی ہاتھ ہے۔ میرے نبی نے این جگہ فرمایا آ میرا ہاتھ ہے، آ میرے یار عثمان دا ہاتھ ہے، او جدے ہاتھ نو میرا نبی خود ہاتھ آکھے پھر دیرے خیال نہ جے خلافت دی دلیل ہے، پھر بڑی دلیل عثمان دی خلافت دی بن دی ہے۔ پر اسی اوتھے بھی خلافت نہیں من دے، اسی ایتھے بھی خلافت نہیں من دے، اسی اوتھے بھی فضیلت مننے ہاں، ایتھے بھی فضیلت مننے ہاں، اسی اوتھے بھی پیار مننے ہاں، ایتھے ولایت علی دا اعلان مننے ہاں۔ میں مرید ہاں علی دا، میرا
میرا پیشوا علی ہے۔ سارے جڑے مرید بیٹھے نے مل کے کہنا ہے میں مرید ہاں علی دا، میرا پیشوا علی ہے، میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی ہے۔ داتا جی نو ویکھ لو، بابا فرید نو ویکھ لو، معین الدین نو ویکھ لو، میرے علی نو ویکھ لو، غوث جلی نو ویکھ لو، پیر پٹھان نو ویکھ لو، قمر الدین سیالوی نو ویکھ لو، نظام الدین اولیاء نو ویکھ لو، سارے نو ویکھ لو، سارے یادے نے اسی علی دے مرید ہاں، کیونکہ جب تک علی پاک مور نہ لاون ولایت لبدی نہیں، ولایت انہوں لبدی ہے جڑا علی دی ولایت دا اقرار کرنے والا ہے۔ میں مرید ہاں، ایک باری ہاتھ بلند کرنا ہے، کیونکہ ہاتھ بلند کر کے علی پاک دا ذکر کرنا میرے نبی دی سنت ہے، اور محبت نہ سننا صحابہ دی سنت ہے، اور مبارک دینا بھی صحابہ دی سنت ہے۔ سب تو پہلے حضرت عمر ابن خطاب نے مبارک دیتی ہے، سارے صحابہ نے مبارکاں دیتی ہیں، ہاتھ بلند کر کے سجاد بلند کر کے کہنا ہے میں مرید ہاں علی دا، میرا پیشوا علی ہے۔ علامن سوڑ والے زندگی ہوئی میں مرید ہاں علی دا، میرا پیشوا علی ہے، میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی ہے۔ جدو آپ دے غلامہ نے رد کی تھی حضور پانی چاہی دائے، سامنے ریب دا کرجا تے کلسی آئے جناب جی وقارو دا کرجا گھر ہے، او دے کلیسے دے سامنے آکے حضور دے غلام رکے نہیں، مولا علی لشکر دے سپاہ سالار نہیں، امام نے تے سردار نہیں، ان کوئی بندہ آنکھ نہ جھپکے ادھر ادھر نہیں ویکھنا، نبی دے کرانے دی گل ہو رہی ہے، حیدر قرار دی گل ہو رہی ہے۔ صحابہ نو میرے نبی لجپال دا پیار ملے آئے، تے جنہاں نو نبی دا پیار ملے آئے انہاں نو علی پاک دا بھی پیار ملے آئے۔ جدو آپ دے غلامہ نے کی تھی حضور پانی چاہی دائے، میرے علی نے نگاہ ولایت نہ لویکھے آئے، حضور کی بلا شاہ جی اسد شاہ صاحب نگاہ ولایت نہ لویکھے میرے پیر علی رہے، فرمایا اے زمین تو کھودو، اے تو زمین کھودو، زمین کھودی گئی، ایک پتھر دی چٹان نکلی ہے، ادھر صحابہ حضور دے غلام پتھر نو جناب کھود دے پینے، چٹان نہیں نکل گئی، وہ دو کلیسے دا تے گرجا گردہ عیسائیاں دا پادری تریب بڑی توجہ نال ویندا پی آئے کہ آج اے کی پہ کر دینے، انہوں کی میں پتہ لگ گیا اتھے پانی دا چشمائیں، وہ ویدا پی آئے، صحابہ تے نبی دے غلام حضور مولا علی دی محبت رکھن والے خود دے رہنے، پتھر نہیں اٹھیا، میرے پیر علی فرمایا پیشاں کھٹ جاؤ، جدی ولید دا اعلان نبی فرمایا ہے ہون علی نو آن دے، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، اے علی پاک آگئے نے، فرمایا پیشاں ہٹ جاؤ، میرے پیر علی نے دستے مبارک لایا ہے، ایک جھٹکے دی اندر ایک لمحے دی اندر چٹان دے ٹوٹے کر چھڑے نے، ان جناب پادری نکلی آئے، انہیں اپنی کتاب کھولیے، آدھا ہے اے پتھر اٹھان والا یا نبی ہو سکتا ہے یا نبی دا ویر علی ہو سکتا ہے، نہیں پی گئے ہو جملہ، اے یا نبی ہے یا نبی دا پیار رکھن والا ہے، انہیں کتاب بند کی تھی اپنی، تورات بند کی تھی، انجیل بند کی تھی، پہلیاں کتاباں بند کی تھی، ہاتھ جوڑ کے اندر لج پالا سونیا بے کریمہ ایک سوال لے کے آیا ہوں، عشق دی گل کر رہا ہوں، محبت دی گل کر رہا ہوں، سونیا سوال ہے تسی کون ہو، میں نو دسو تسی نبی تے نہیں، میرے پیر علی فرمایا میں نبی نہیں، سونیا پھر تو کون ہے، فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، وہ جدی ولایت دا اعلان نبی فرمایا ہے میں او علی
عرض کیتی حضور من گیا ہاں میں پڑھیا سی اے چشمہ جاری وہی کرے گا یا چٹان داوے گا جڑا یا نبی ہوئے گا یا نبی دا پیار رکھن والا سونا علی ہوئے گا پیار سے کہے سبحان اللہ اسا گیا حضور ان دیر نہ لاؤ میں نے کلمہ پڑھا دیا بات میری وینڈا پو گئی ہے لیکن میں عشق دی خوشبو دے کے جانی ہے تاکہ تسی یہ نو سنگ دے جاؤ تے اگلے سال تاکہ خوشبو ہوندی رہے میرے پیر علی نے ویکھیا تے آندر نے تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیری دید ساڈا حج اکبر نالے وہ عید ہو گئی تیری تک کے اداواں میں پڑھیے پیار نال تیری تک کے اداواں میں وہ مرید ہو گئی تیری تک کے اداواں میں مرید اپنے پیر دا تصور کر لینا ہے پیر خانے دا تصور کر گئی تے یہی کہنا ہے تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیری دید ساڈا حج اکبر نالے وہ عید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی گرامی قدر اباب وہ کہہ رہے سونے نبی دا گھرانہ ورال ورائے حضور دے گھرانے دیاں شانہ ایک اللہ دا ولی ہوئے دوجا سید زادہ ہوئے سید زادیاں دے دروازے تے آکے بیٹھے ہو خوش نصیب ہو جنہ دے ہتھاں وچ آل نبی اولاد علی دی محبت والا دامن تے پلو ہے اسی محبت ناکھنے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا یہ آستانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا بلا شاہ جی ایک شعر کی اجازت چاہ رہا ہوں بات ختم ہو گئی تو بغض کے سینے سے اتر کیوں نہیں جاتا لو بھی اور محبت علی کا دم بھرنے والے بولیں گے ارے بدبخت تو بغض کے سینے سے اتر کیوں نہیں جاتا جدھر سلیمان کھڑے ہیں ادھر کیوں نہیں جاتا جدھر سلیمان کھڑے ہیں ادھر کیوں نہیں جاتا ارے کھاتا ہے دن رات ٹکڑے مولا علی کے پھر بھونکتا ہے علی پہ ارے بدبخت شرم سے مر کیوں نہیں جاتا پھر شرم سے ایک شعر اگر میرے اجازت دے ہو ہے سخت لیکن شاہ جی آ گئے اور میں چھڑنا کو حضور بڑی معذرت نہ ایک شعر ہو تحقیق کے موتی ذرا چن چن کے رکھ تحقیق کے موتی ذرا چن چن کے رکھ ارے علی کے منکروں کو بھن بھن کے رکھ اور ڈرنے کی ضرورت نہیں یزیدیوں سے جہاں بھی شمر کا بچہ ملے ذرا تن تن کے رکھ نعرہ حیدری نعرہ حیدری اسلام ماں محبت اہل بیت ایمان ماں محبت خلفاء راشدین اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے سلامت رہے تا قیامت رہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین